قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ جی واہ، 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، اور چونکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو کن فرمائے تو وہ چیز ہو جائے۔ کیا بات ہے جی، آسمان و زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں فرمائی۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیش بہا حکمتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی حکمت ایک تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم وقت میں زمین و آسمان کو پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضائے حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کام لیا کریں۔ یہ ایک حکمت تفسیر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہاں عمران بھائی آپ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک بالکل بیان ہونا چاہیے جی۔ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ کریم حکیم ہے اور اس کا کوئی جو کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں کیوں پیدا فرمایا زمین و آسمان کو؟ تو جواب اس کا ایک آسان ترین جواب، بھئی اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی، وہ 6 دن میں پیدا فرمائے، وہ 2 دن میں پیدا فرمائے، وہ 3 دن میں پیدا فرمائے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ حکمت کا متلاشی بندہ ہو، لیکن یہ ضرور رکھے ذہن کے اندر بات کہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، جو خالق کائنات نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور وہی سچ۔ تو زمین و آسمان کو بنانے سے متعلق ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کے نمونے کو دیکھ کر، کسی مثال کو دیکھ کر اس طرح کی چیز کو بنا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب زمین بنائی تو اس سے پہلے زمین کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی مثال اس کی موجود نہیں تھی۔ آسمان کو اللہ نے بنایا تو بغیر مثال کے بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا اور بغیر مثال کے اللہ نے بنایا۔ بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ شاہکار ہے، اس کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے۔ تو آسمان بنائے تو 7 آسمان کو بنا دیا، اور آسمانوں کی اگر بات کی جائے تو آسمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی مخلوقات موجود ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ حدیث میں بتایا گیا کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کا فاصلہ سفر کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان موجود ہے۔ اب فرشتے کتنے ہیں آسمان پر؟ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اتت السماء، فرمایا آسمان جو ہے چرچرانے لگا، وحق علیہا ان تعیط، فرمایا اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔ ٹھیک ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے آسمان کا کہ وہ چرچرائے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے رب کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔